نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون صدق الله العظيم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ایمان لمن لا امانت له۔ معزز سامعین، عزیزان گرامی قدر، آج میں آپ حضرات کے سامنے امانت داری کا ثمرہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العزت نے سورہ مؤمنین میں مؤمنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے ایک صفات یہ بھی بیان کی ہے کہ وہ امانت دار ہوگا، اس میں کسی قسم کی خیانت نہیں ہوگی۔ رسولوں کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت المنافق الثلاث، اذا حدث کذب، اذا وعد اخلف، واذا اؤتمن خان۔ یعنی جب بات کرے گا تو جھوٹ بولے گا، جب وعدہ کرے گا تو خلاف ورزی کرے گا، اس کے پاس امانت رکھی جائے گی تو خیانت کرے گا۔ ایک حدیث میں تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف و شفاف اعلان کر دیا، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس میں امانت کا لحاظ نہیں، اس شخص کا ایمان ہی نہیں ہے۔ سامعین گرامی، مشکوٰۃ شریف کی ایک حدیث میں 3 آدمیوں کا ذکر آیا ہے جو کہیں سفر سے واپس آ رہے تھے تو اچانک بارش شروع ہو گئی۔ یہ تینوں بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے، لیکن خدا کی شان دیکھیے، زوردار آندھی چلی اور ایک چٹان غار کے منہ پر آ پڑی، اس نے غار کا منہ بند کر دیا۔ تو ان تینوں کا نکلنا مشکل ہو گیا۔ جب تینوں کی جان منہ کو آنے لگی تو آپس میں مشورہ کرنے لگے، کہنے لگے کہ اللہ کے سوا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، اس لیے اپنے نیک اعمال کو یاد کر کے اس کا وسیلہ بنا کر اللہ سے مدد طلب کرتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک شخص امانت دار تھا، اس نے اپنے اس نیک عمل کو وسیلہ بنا کر کہا، اے ہمارے رب، اے علیم بذات الصدور، اے غفور الرحیم پروردگار، پتھر ہٹانے کے بعد، اے علیم بذات الصدور، آپ کو معلوم ہے کہ میں نے ایک مرتبہ گھر تعمیر کرنے کے لیے چند مزدوروں کو کرائے پر لیا تھا۔ اے رب، آپ جانتے ہیں کہ ان میں سے ایک مزدور پیسے لیے بغیر چلا گیا تھا۔ اے اللہ، میں نے اس کے پیسوں کو کاروبار میں لگا کر بڑھا دیا تھا، یہاں تک کہ گایوں بکریوں ریوڑ اونٹوں کا ریوڑ بن گیا تھا۔ ایک زمانے کے بعد وہ مزدور واپس آیا اور مجھ سے سوال کرنے لگا کہ میرے پیسے مجھے واپس کر دو۔ اے رب کائنات، میں نے اسے کہا تھا کہ سامنے جو بکریاں، گائے، اونٹ، ریوڑ نظر آ رہا ہے یہ سب تیرا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، میں ایک غریب آدمی ہوں، مجھ سے مذاق نہ کر۔ تو وہ کہنے لگا، یہ مذاق نہیں ہے،
پھر میں نے اس کو تمام ماجرا سنایا تو اس کو یقین آ گیا، تو وہ اپنا سارا ریوڑ لے کر چلا گیا۔ اے غیب کی خبر رکھنے والے، آپ کو معلوم ہے کہ میں نے یہ کام صرف آپ کی رضامندی کے لیے کیا تھا۔ اگر یہ کام میں نے حقیقتاً تیری رضا کے لیے کیا تھا تو یہ پتھر غار سے ہٹا دیجئے۔ چنانچہ یہ کہنا تھا، پھر غار کے منہ سے پتھر ہٹ گیا تو یہ تینوں صحیح سالم واپس آ گئے۔ سامعین محترم، یہ ہے امانت داری کا صلہ۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ امانت دار لوگ قیامت کے دن انبیاء، صحابہ، شہداء کے ساتھ جنت میں ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو امانت کی پاسداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔